بسم اللہ الرحمن الرحیم اب الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی او الف الاستفہام رافعۃ لظاہر مثل زید قائم وما قائم الزیدان واقائم الزیدان۔ کل آپ لوگوں نے مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف پڑھ لی تھی کہ مبتدا کی قسم ثانی سے مراد ایسا صیغہ صفت ہے جو کسی حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور بعد میں آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے۔ یہ تعریف کل آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی۔ اس کے کچھ جزئی باتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی، جیسے بعد حرف نفی کے بعد ما اور لا کا لفظ نکالا ہے تو اس کی وضاحت پڑھ لی تھی کہ جی یہ حرف نفی کا مصداق اور اس کی مثال ذکر کی ہے۔ او الف الاستفہام، یہ بھی کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جی مبتدا کی قسم ثانی کو استفہام میں صرف الف کے ساتھ یعنی حمزہ کے ساتھ خاص کیا، جبکہ حل قائم زید یہ بھی مبتدا کی قسم ثانی ہے اور یہاں پر الف استفہام کا حمزہ استفہام کا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ یہاں عبارت محذوف ہے، پوری عبارت یوں ہے او الف الاستفہام ونحوہ یعنی الف استفہام کا ہو یا پھر الف استفہام کی طرح کوئی اور ادوات استفہام میں سے ہو، لہذا یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آگے مثالیں دی ہیں، کیا ہو گیا ادھر سے کچھ ہو گیا؟ جیسے حل ہے اور ما ہے، من ہے، یہ تینوں ادوات استفہام ہے۔ اسی طرح متا ہے، اینا ہے، کیفا ہے، کم ہے، ایانا ہے، جتنے بھی ادوات استفہام آ سکتے ہیں۔ وعن سیبویہ جواز الابتداء بها من غیر استفہام ونفی مع قبح۔ دو حضرات کا مذہب اور بیان فرمایا ہے، یہ تو جمہور اہل نحو کا مذہب ہے جس کو ماتن نے ذکر کیا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سیبویہ کا مذہب بیان فرمایا ہے۔ علامہ سیبویہ نحو میں امام ہے، بڑے مقتدر ہیں اور مستدل ہے نحو میں۔ ان کے نزدیک مبتدا کی قسم ثانی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر بالفرض صیغہ صفت ہو، بعد والے اسم کو رفع دے، لیکن شروع میں اس کا حرف نفی یا ادوات استفہام میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ ان کے نزدیک مبتدا کی قسم ثانی کا تحقق بغیر استفہام کے اور بغیر نفی کے کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو لہٰذا جب ایسا کرنا جائز ہے تو پھر ان کی اقتداء کر لینی چاہیے۔ تو یا تو آپ یوں کہہ دیں کہ مطلقاً مذہب کا بیان ہے، یا یہ ہے کہ ایک اعتراض کی شکل میں کہ جی علامہ سیبویہ کا تو اتباع کیا جاتا ہے، مصنف نے بھی کیا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کیا ہو، بغیر الف کے اور بغیر حرف نفی کے بھی مبتدا کی قسم ثانی کو وجود مل سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ جی ان کے نزدیک جائز تو ہے لیکن قبیح ہے۔ ان کے نزدیک ایسا کرنا جائز تو ہے کہ جی مبتدا کی قسم ثانی ہو، بغیر الف کے اور بغیر حمزہ کے ہو، لیکن ایسا کرنا ان کے نزدیک قبیح ہے۔ لیکن وعن سیبویہ اور امام سیبویہ سے منقول ہے جواز الابتداء بہا، اس ابتدا کا جائز ہونا، من غیر استفہام و نفی، بغیر استفہام اور نفی کے، مع قبح، لیکن جواب مل گیا کہ کیا ہے؟ قباحت کے ساتھ، کہ جی یہ ان کے نزدیک بھی جائز تو ہے لیکن کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ اب ایک اور مذہب ہے اور وہ یہ ہے کہ بصریین کے ایک عالم ہیں اخفش، وہ بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مبتدا کی قسم ثانی کو بغیر نفی اور استفہام کے ذکر کر لیا جائے۔ تو چلو امام سیبویہ کے مذہب کے اندر تو آپ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ جی ان کے نزدیک جائز تو ہے لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ قباحت ہے۔ آگے جو اخفش ہیں، اخفش کے نزدیک تو ایسا کرنا
یہ بہتر ہے، اور اس پر ان کی دلیل جو ہے وہ بھی ذکر کی ہے۔ والاخفش یری ذلک حسنا، اور اخفش اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اس پر شاعر کا یہ شعر بھی ہے، فخیر نحن عند الناس منکم، یہ ایک مصرع ہے ایک شعر کا، فخیر نحن عند الناس منکم۔ اس مثال میں وہ فرماتے ہیں طریقہ استدلال یوں ہے کہ جی خیرن یہاں پر یہ صیغہ صفت کا ہے اور نحن اس کا فاعل ہے، نحن اس کا یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، اور یہ یہاں پر بغیر استفہام کے اور بغیر نفی کے مستعمل ہے، لہذا ان کے نزدیک یہ بہتر صورت ہے کہ ایسے ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی ان پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے بلکہ یہ تو مبتدا کی قسم اول ہے، کہ جی نحن کو مبتدا مؤخر بنا لو اور خیرن کو خبر مقدم بنا لو۔ اس کا پھر ان کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو مبتدا کی قسم ثانی ہی بنائیں گے، مبتدا کی قسم اول نہیں بنا سکتے۔ کیا خرابی لازم آئے گی؟ خرابی یہ لازم آئے گی کہ جی یہ جو منکم ہے، من حرف جر کا مجرور، یہ خیرن کے متعلق ہے۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ خیرن اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل عامل تو ہے لیکن عامل ضعیف ہے، عامل اتنا دور یہ اپنے معمول کو عمل نہیں دے سکتا جب درمیان میں کوئی اجنبی ہو۔ اور اگر ہم اس کو مبتدا کی قسم اول بنا کر یوں کہیں کہ جی خیرن خبر ہے، نحن مبتدا ہے، اور منکم خیرن کے متعلق ہو جائے گا، تو درمیان میں نحن کا فاصلہ آئے گا، خیرن خبر اور منکم اس کے متعلق درمیان میں نحن کا لفظ آ رہا ہے، اور یہ نحن کیا ہے؟ جب ہم مبتدا کی قسم اول بنائیں گے تو یہ نحن مبتدا ہو جائے گا اور خیرن اس کے لیے خبر مقدم ہے، تو خیرن اور منکم کے درمیان نحن عند الناس کا جو لفظ ہے یہ آ رہا ہے۔ نحن جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا خبر کے اعتبار سے ایک اجنبی چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یہاں پر اگر ہم ایسے کریں گے کہ اگر ہم خیرن کو خبر مقدم بنا لیں، نحن کو مبتدا مؤخر بنا لیں اور منکم کو خیرن کے ساتھ جوڑیں گے، تو اس طرح یہ خیرن عامل اور منکم اس کا معمول، درمیان میں نحن کا فاصلہ آئے گا، اور یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ خیرن عامل تو ہے لیکن عامل ضعیف ہے، لہذا ایسا کرنا جائز۔ اور اگر ہم اس کو مبتدا کی قسم ثانی بناتے ہیں پھر یہ خرابی لازم نہیں آئے گی۔ یہ خرابی پھر کیوں لازم نہیں آئے گی؟ وہ فرماتے ہیں کہ خیرن یہ صیغہ صفت کا ہو جائے گا اور نحن اس کا فاعل ہو جائے گا، اور فاعل یہ شبہ فعل کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ جی فاعل یہ فعل یا شبہ فعل کی ذات میں داخل ہے، اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے، لہذا اس اعتبار سے مبتدا یہ جو خیرن ہے یہ ہو جائے گا صیغہ صفت، نحن اس کا فاعل، یہ اب اجنبی نہیں رہا، تو لہذا خیرن اور منکم کے درمیان اجنبی کا جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا استدلال ہے اس شعر سے کہ جی فخیر نحن عند الناس منکم، یہاں پر اس مثال میں خیرن مبتدا ہے اور ونحن فاعلہ، اور نحن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اب وہی بات کہ جی یہاں پر اس کو ہم مبتدا کی قسم اول بنا لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ جُعِلَ خَيْرٌ خَبَرًا، اگر خیرن کو خبر بنا لیا جائے عن نحن سے لفصل، تو البتہ فاصلہ آئے گا بین اسم تفضیلی، اسم تفضیل کے درمیان، و معمولہ اور اس کے معمول کے درمیان، الذی هو من، معمول کیا چیز ہے؟ جو کہ من ہے، باجنبی ایک اجنبی چیز کے ساتھ، اور وہ اجنبی چیز کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ اجنبی چیز مبتدا ہے، اجنبی چیز کیا ہے؟ وہ مبتدا ہے، وہو غیر جائز، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لضعف عملہ، اس کی عمل کے ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ اب وہی بات ہو جائے گی کہ جی اگر ہم اس کو مبتدا کی قسم ثانی بناتے ہیں پھر بھی تو فاصلہ ہے، خیرن اور منکم کے درمیان نحن کا فاصلہ تو ہے، پھر بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ فاصلہ تو ہے لیکن اجنبی کا نہیں ہے، فاصلہ تو ہے لیکن
اجنبی کا نہیں ہے، بخلاف اس صورت کے ما لو کان فاعلا، بخلاف اس صورت کے کہ اگر وہ فاعل بنے لکونہ کل جزئی، اس کا جز کی طرح ہونے کی وجہ سے، لہذا مبتدا ایک الگ چیز ہے لیکن فاعل ہونا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ دو مذہب آ گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سیبویہ کے نزدیک جواز ہے لیکن قباحت کے ساتھ، اور اخفش کے ہاں یہ جواز بھی ہے اور حسن بھی ہے، اور یہ ان کا استدلال ہے۔ اس استدلال کا جواب جو ہے وہ جمہور نحوی حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ غیر فصیح قول ہے، یہ جو شاعر ہے یہ کوئی اتنا فصیح نہیں ہے جو مستدل ہو۔ ظاہر ہے ہر آدمی تو مستدل نہیں ہو سکتا، عرب کا ہر شاعر تو مستدل نہیں ہے کہ جو بھی کہیں سے کوئی شاعر بن جائے، وہ شاعر ہو یا نہ ہو، اس نے کوئی شعر بنا لیا، اب اس کی شعر میں اس نے کوئی بات ذکر کر دی تب وہ ہمارے لیے بطور دلیل کے کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فصیح بھی ہے، غیر فصیح بھی ہے، لہذا جو فصحا ہے وہ تو مستدل ہے، لیکن جو غیر فصیح ہے ان سے استدلال تو یہ جو شعر ہے یہ کوئی فصیح آدمی کا نہیں ہے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو شعر و شاعری ہے، یہاں تو ہر چیز جو ہے جو عام ناجائز ہے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس سے بھی اس اعتبار سے یہ شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے، ویسے ایسے کرنا جائز نہیں ہے۔ جی اس کے بعد اگلی قید لگائی ہے کہ جی رافعۃ لظاہرن، وہ صیغہ صفت جو الف استفہام یا نفی کے بعد واقع ہو وہ اسم ظاہر کو رفع بھی دے۔ اب لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جی ظاہر یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ ضمیر کے مقابلے میں، تو اس سے تو پتہ چلے گا یہ ہونا چاہیے کہ جی وہ صرف اسم ظاہر کو رفع دے، ضمیر کو اگر وہ رفع دے تو وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہوگی، جبکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس میں راغبن یہ حمزہ ہے، راغبن صیغہ صفت ہے، انت اس کے بعد وہ اسم ہے جس کو اس نے رفع دیا، لیکن یہ اسم ظاہر نہیں ہے بلکہ یہ تو اس میں ضمیر ہے، تو آپ کے بتائے ہوئے تفصیل کے مطابق تو مبتلا کی قسم ثانی وہ صیغہ صفت ہے جو بعد میں کسی اسم ظاہر کو رفع دے، یہاں پر یہ مبتلا کی قسم ثانی تو ہے لیکن وہ اسم ظاہر نہیں ہے، تو آپ کی یہ تعریف جامع نہ رہی۔ اس کا جواب دیا کہ جی ظاہر رافعۃ لظاہر او ما یجری مجراہ، یا تو وہ کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے حقیقتاً، یا پھر یہ ہے کہ اسم ظاہر کے قائم مقام ہے، اور یہ جو ضمیری منفصل ہے، یہ جو ضمائری منفصلہ ہوتے ہیں یہ بھی اسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اسم کی طرح کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے زید ہے اسی طرح ہوا ہے، جیسے زید ہے اسی طرح زید ایک مستقل لفظ ہے، الگ سے اس کا وجود ہے، الگ سے اس کا تکلم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ہوا ضمیر یہ بھی الگ ہے، اس کو الگ سے پڑھا جا رہا ہے، اس کا تکلم کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ضمائر منفصلہ ہوتے ہیں یہ بھی قائم مقام ہو سکتے ہیں اسم ظاہر کے۔ تو فرماتے ہیں او ما یجری مجراہ ہو، یا وہ چیز جو کہ اسم ظاہر کے قائم مقام ہو، وہو الضمیر المنفصل، اور وہ ضمیر منفصل ہے، لئلا یخرج عنہ تاکہ نہ نکلے اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، لہذا رافعۃ لظاہر سے نکل جائیں گی وہ صورتیں جہاں پر صیغہ صفت وہ اسم ضمیر کو رفع دے۔ ظاہر ہے یہ ضمیر منفصل کا استثناء تو ہو گیا، اب کون سی ضمیریں رہ جائیں گی؟ ضمیر متصل جو ہے، لہذا وہ اسم صیغہ صفت جو الف استفہام کے بعد بھی واقع ہے، نفی کے بعد بھی واقع ہے، لیکن وہ بعد میں کسی اسم ظاہر کو رفع نہ دے بلکہ کس کو دے؟ ضمیر کو دے، تو وہ والی صورت اس سے خارج ہو جائیں گی۔ دیکھیں اس کی مثال بھی واحترز بہ، اور اس رافعۃ لظاہر سے احتراز کیا ہے اقائمان الزیدان جیسی مثال سے۔ اقائمان الزیدان میں دیکھیں کیا مسئلہ ہے؟ قائمان جب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جی جب صیغہ مفرد کا ہوتا ہے، اور مفرد بھی کتنی طرح کا؟ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب، یہ دو صیغے ایسے ہیں کہ ان میں ضمیر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان دو صیغوں کے علاوہ جو باقی 12 صیغے ہیں ان میں لازمی طور پر ضمیر ہوتی ہے، اور وہی ضمیر اس کے لیے فاعل کی حیثیت سے ہوتی ہے، لہذا اقائمانی میں جو الف ہے یہی اس کا فاعل ہے، اقائمانے میں جو الف ہے یہی اس کا فاعل ہے، لہذا قائمان یہ رافع تو ہے لیکن کس کو؟
اس الف کو رفع دے رہا ہے نا، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، لہذا یہاں پر یہ اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا بلکہ ضمیر کو اپنا فاعل بنا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ اس طرح کی مثالیں وہ نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اقائمان الزیدان میں جو الزیدان ہے یہی مرفوع ہے اقائمان کی وجہ سے، تو ایسے ہو نہیں سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جی جب ایک چیز کو فاعل بنا دیا تو اب اگلی چیز کو تو فاعل نہیں بنایا جا سکتا۔ اقائمانی میں اقائمان جب ضمیر تثنیہ کی آ گئی ہے وہی اس کا فاعل ہے، لہذا اب الزیدان کو فاعلیت کی وجہ سے رفع نہیں دیا جا سکتا، اور اگر ہم الزیدان کو فاعل بنائیں اور اس کو مرفوع بناتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اقائمانی نہ ہو بلکہ اقائم ہو، تو یہ تثنیہ کی ضمیر کا آنا یہی اس کا فاعل ہے۔ اب یہ بعد والے کو بطور فاعلیت کی رفع نہیں دے سکتا۔ دیکھیں واحترز، اور احتراز کیا ہے اس قید سے، عن نحو اقائمان الزیدان، اقائمان الزیدان جیسی مثال سے، اس لیے کہ اقائمانی رافع الضمیر، رافع الضمیر، اس لیے کہ ضمیر کو رفع دینے والا ہے، عائد الی الزیدان، وہ ضمیر جو کہ زیدان کی طرف ہو لوٹ رہی ہے، ولو کان رافعا لہذا ظاہر، اور اگر بالفرض یہ بعد والے اس اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہوتا، لم یجز تثنیتہ، تو پھر قائمان کا تثنیہ ہونا یہ جائز ہی نہ ہوتا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں، جیسے زید قائم، یہ مثال ہے قسم اول کی مبتدا میں سے، اور ما قائم الزیدان، یہ مثال ہے صیغہ صفت کی، اس صیغہ صفت کی جو حرف نفی کے بعد واقع ہو۔ دو طرح سے ہے نا مبتدا کی قسم ثانی، ایک میں نفی کا استعمال ہے تو یہ نفی والی صورت ہے، اور اقائم الزیدان یہ استفہام والی صورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مثل زید قائم، جیسے زید قائم ہے، یہ کون سی مبتدا کی مثال ہے؟ مثال للقسم الاول من المبتدا، یہ مبتدا کی قسم اول کی مثال ہے، اور ما قائم الزیدان یہ مثال ہے اس صیغہ صفت کی جو کہ واقع ہو کس کے بعد؟ حرف نفی کے بعد، اور اقائم الزیدان یہ مثال ہے اس صفت کے لیے جو کہ واقع ہو حرف استفہام کے بعد۔